اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل پر جتنے بھی میرے معزز دوست ہیں، ساتھی ہیں، سب کو میں اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے معزز ساتھیوں، کل آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک وظیفہ پیش کیا تھا، یعنی رزق کی تنگی کے لیے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک وظیفہ بیان کروں گا۔ وہ وظیفہ ہے، یعنی جس لڑکے کا یا لڑکی کا شادی میں رکاوٹ بن رہا ہو، یا وہ جہاں رشتہ چاہتے ہو رشتہ نہ ہوتا ہو، یا جس ساتھی کا اپنا کاروبار نہ ہو، اپنے کاروبار میں کوشش کرتا ہو اور کاروبار نہ ملتا ہو، یا کاروبار ملتا ہے مگر اس میں نقصان کا لیتا ہے، یعنی جب بھی کسی دکان یا کسی کام کو وہ اپنا کام لگاتا ہے تو فوراً وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں، یا اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے گھر میں رہ رہے، تو انشاءاللہ ایسے مجرب وظیفہ اگر انسان پابندی کے ساتھ کر لے تو اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے، یعنی اس کے جو اسباب ہے وہ بنا دیں گے، اور وہ دعا ایسی دعا ہوگی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی۔ آپ لوگوں کے سامنے سورۃ القصص یعنی 20واں سپارہ، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ سے ہجرت کر کے جب جا رہا تھا، شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچ کر وہاں پر جب پہنچے تو پیسہ بھوکا، ان کے پاس نہ گھر تھی اس وقت، نہ ان کے یعنی کھانے کا پیاس لگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح بھوک بھی لگی تھی، کافی طویل سفر کر چکا تھا۔ وہاں جب پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، وہ سیٹ پہ کڑی ہے اور ان کی بکریاں ادھر کڑی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو جب پانی پلایا، اس کے بعد جا کر ایک سایہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ جو دعا انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے کس مقصد کے لیے، یعنی جو چیز دعا، اور پھر اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو انسان اس دعا کو روزانہ کے مطابق 129 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالی جو ہے اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے، جہاں اس کا رشتہ یعنی وہاں سے رشتہ ہوگا جہاں نیک صالح ہوگی جو لڑکی ہوگی، اور اگر اللہ لڑکی کرے گا تو اللہ تعالی اس کو نیک اور صالح یعنی خاوند سے نوازے گا۔ وہ دعا یہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ہے، اس کو روزانہ کے مطابق دن میں کسی وقت بھی 129 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالی جو ہے اپنے غیب کے خزانوں سے، اگر کاروبار کے لیے کریں گے اپنے غیب کے خزانوں سے کاروبار کے لیے اسباب بنائے گا، اگر شادی کے لیے کریں گے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے رشتے کا بندوبست کر لے گا، اور اگر انسان اپنے گھر سے بے گھر ہے، گھر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے گھر سے نوازے گا۔ اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے، اگر انسان روزانہ 10 منٹ اس کو کرنے والا بن جائے، یعنی 10 منٹ میں 129 مرتبہ پڑھ سکتے انسان، اور اللہ کے طرف رجوع کرے۔ اب وظیفہ کرنا یہ نہیں کہ ہم اس سے اللہ سے لینے والے بن جائیں گے، وظیفہ اس طریقے سے جیسے ہم لوگ یعنی کسی کے سامنے سفارش پیش کرتے ہیں تو سفارش قبول ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر ہم اللہ کے سامنے وظیفہ کریں گے تو اللہ کے سامنے ہم اپنا سفارش اور عاجزی پیش کریں گے، اللہ تعالی ہماری سفارش سنے گا۔ مگر یہ ہے کہ انسان جتنی عاجزی کے ساتھ اور جتنا محتاجی کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالی اتنا ہی جلدی اس کا کیا کر لیتے ہیں، سفارش سن لیتے ہیں۔ تو میرا عزیز بھائی، ہر انسان خود بھی کر لے اور جتنے ساتھی ہیں ان کو بھی بتائے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ہر ایک ساتھی لائک بھی کر لے اور اس کو اپنے دوستوں کو بتائے۔ انشاءاللہ ہر روز ایک نہ ایک وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اور اب سب کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔